اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ ہماری گفتگو تفسیر ترتیب قرآن 144 اور 145 آیت تک یہ گفتگو پہنچی ہے الحمدللہ۔ موضوع سخن قبلہ ہے۔ پروردگار عالم نے اس موضوع کو بار بار بیان فرمایا ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ سب سے بنیادی عبادت نماز ہے فروع دین میں، نماز، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج، اس کے بعد باقی فروع دین۔ اور نماز کے انحصار جہاں پر وضو پر ہے اور طہارت پر ہے وہیں پہ نماز کے انحصار قبلے پر ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ذبح ہے، جانور اور حیوان میں بھی قبلے کے رخ اس کا ذبح ضروری ہے۔ اسی طرح میت کے لیے جنازے میں قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے۔ وقت احتضار اس مومن کے لیے قبلے کی طرف اس کا رخ کرنا بھی جو ہے مستحبات میں سے ہے۔ اور اسی طرح بہت سے مختلف عبادات جہاں پہ ضروری ہے قبلہ، اور بہت سے ایسے کام ہیں جہاں پر قبلے کی طرف ہونا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ٹوائلٹ میں قبلے کی طرف رخ یا پشت یا اس کا اگلا حصہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، حرام ہے۔ اسی طرح مکروہات میں بھی جو ہے نا اس قبلے کی طرف رخ کرنا یا نہ کرنا مکروہات میں بھی شامل ہے۔ لہٰذا اس موضوع کی اہمیت کی وجہ سے اور انسجام اور اتفاق اور وحدت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عبادات میں قبلے کے اس موضوع کو بار بار چھیڑا گیا ہے۔ آج بھی وہی موضوع ہے 144 نمبر آیت میں اور 145 نمبر آیت میں۔ کیا فرما رہا ہے پروردگار عالم؟ ترجمہ آپ سماعت فرمائیے۔ یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں اے رسول آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف مڑتے ہوئے، پس عنقریب ہم موڑ دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں۔ فول وجہک، پس اپنے رخ کو موڑ لو، اپنے چہرے کو موڑ لو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور تمام مسلمانوں سے بھی حکم ہو رہا ہے، ان کو فرمان جاری ہے ان کے لیے کہ اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو نماز کے لیے، واجب نمازوں کے لیے موڑ لو مسجد حرام کی طرف۔ اور یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی مسیحی اور یہودی، تورات اور زبور، جن کو یہ کتاب شریعت دی گئی ہے، یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں یہ قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ قبلہ جو چینجنگ ہوئی ہے، جو تبدیلی ہوئی ہے، ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور یہ حکم حق ہے، حکم حق ہے، باطل نہیں ہے، جانتے ہیں وہ لوگ۔ اور اللہ ان کے ان اعمال سے جو وہ انجام دیتے ہیں غافل نہیں ہے۔ اے رسول اگر آپ ان یہودیوں اور مسیحیوں کو، ان کے علماء کو بالخصوص ہر آیت، ہر نشانی، ہر معجزہ بھی ان کے لیے اگر آپ ان کو دکھائیں، ان کے لیے لے کے آئیں، کبھی بھی آپ کے قبلے کی اتباع وہ نہیں کریں گے۔ اور اے رسول آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہو،
اور ان میں سے بعض یعنی مسیحی اور یہودی بھی ایک دوسرے سے قبلے کی طرف رخ نہیں کرتے. وما بعضهم، ان میں سے بعض بتابع قبلۃ، دوسرے قبلے کی اتباع کرنے والے بھی نہیں ہیں. اے رسول، اگر آپ نے ان کے ہوا و ہوس کی، ان کے خواہشات کی پیروی کی حق کے آنے کے بعد، آپ کے پاس اس حق کے آنے کے بعد، تو یقیناً آپ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. جتنا بھی ابھی تک موضوع بیان ہوا ہے قبلے کے بارے میں، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس قبلے کی طرف رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھ رہے تھے 14.5 سال، عارضی قبلہ تھا. یہ تو واضح ہو گیا نا، عارضی قبلہ. اسی لیے رسول خدا منتظر قبلہ جدید تھے. ٹھیک ہے، ان 2 آیتوں نے اس حالت کو بیان کیا، آپ کے اس انتظار کی حالت کو بیان کیا. پہلی آیت میں 144 نمبر آیت میں، یعنی انتظار جو رسول فرما رہے ہیں اس انتظار کی حالت کیا ہے. دیکھیں انتظار کی ایک حالت ہوا کرتی ہے. اگر ہم منتظر امام جماعت جو اللہ فروج شریف ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو انتظار کرنے والے کی خاص حالت ہوا کرتی ہے. یہ نہیں کہ باقی جو غیر انتظار، جو انتظار نہیں کر رہے اور جو کر رہے ہیں ان میں جو ہے کوئی فرق معلوم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. منتظر اور غیر منتظر کے فعل میں، ان کے قول میں، ان کے عادتوں میں، ان کے دیکھنے میں، ان کے جذبے میں، ان کے درد میں، ان کے احساس میں، ان کے عمل میں، چلن میں، ان کے ٹھیک ہے بیٹھنے اٹھنے میں، ان کے اپنی فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات میں، باہر گلی سڑک مارکیٹ، باقاعدہ وہ انتظار کی جو مہک جو ہے وہ آتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں، وہ نور انتظار اس سے جھلکنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی باتوں میں پتہ ہونا چاہیے کہ امام کا کہ ظہور کا انتظار کر رہا ہے. یہ اس کے آنکھوں سے پتہ چلے کہ یہ منتظر امام جماعت جو اللہ فروج شریف ہے. اس کی باتوں سے، زبان سے پتہ چلے کہ منتظر حقیقی امام جماعت جو اللہ فروج شریف ہے. اس کے عادتوں کے اور برے عادتوں کے ترک سے پتہ چلے، گناہوں کے ترک سے پتہ چلنا چاہیے کہ منتظر حقیقی امام جماعت جو اللہ فروج شریف ہے. اس میں حیا ہو، اس میں غیرت ہو، یہ دونوں ہونے چاہیے اس کے اندر. انتظار ایک حقیقت کا نام ہے. ٹھیک ہے، آپ امام کے انتظار سے ہٹ کر بھی کسی بھی انتظار کو لیں، وہاں پہ خاص اس کی حالت ہوا. اب مہمان کے انتظار کریں، خب آپ کی حالت ہوگی نا، گھر میں آپ کا جانا آنا، چہل قدمی، باہر بار بار آنا، گھڑی کو دیکھنا، یہ سارا کیا ہے؟ وہ انتظار ہے. اس کی حالتیں مختلف. اگر آپ بیٹھے ہیں بیڈ پہ جس طرح ہر روز بیٹھتے ہیں، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے. کوئی نہیں کہے گا آپ کو کوئی جو ہے مہمان آنے والا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتظر حکم جدید قبلہ ہیں. اور کیسی حالت ہے آپ کی؟ حالت یہ کہ آتے ہیں بار بار، دیکھتے ہیں آسمان کی طرف، وہی کا انتظار ہو رہا ہے جبرائیل نازل ہو، حکم جدید آ جائے اور میرا قبلہ تبدیل ہو جائے. یہ حالت دیکھیں. وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، اے رسول ہم دیکھ رہے ہیں، خدا فرما رہا ہے. یقیناً، قد کا مطلب ہے یقیناً، ہم یقیناً دیکھ رہے ہیں، حتماً دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ، یعنی آپ کے تقلب، قلب، یعنی قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ دل کو دھڑکن ہوتی ہے اس کے اندر، بار بار اس کی تپش ہوتی ہے. یہاں پہ بھی ہے، یعنی مڑنا بار بار. آپ کے رخ، آپ کے چہرے کو مڑتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ، بار بار دیکھ رہے ہیں. یہ حالت ہے انتظار ہے. فی السماء، آسمان کی طرف، کیونکہ وہی کہاں سے آنی ہے؟ آسمان سے آنی ہے. حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. یہ حالت ہے. جس کا مطلب ہے امام اکبر، امام پیغمبر، جو امام بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، نبی بھی ہیں، آپ منتظر حکم جدید قبلہ تھے. وجہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے بیان ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی تپش تھی، اتنا شوق تھا، اتنا جذبہ تھا، اتنا انتظار تھا. قبلہ تو تھا، بیت المقدس تو تھا. 14.5 سال آپ اور مسلمان اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں. قبلہ ہے نا، اللہ کی تو عبادت کرنی ہے نا، وہ جس طرف بھی ہو. تو یہاں پہ وہ حساسیت کیوں ہے؟ تو اس کے لیے بیان ہوا. بہت سے موارد تھے گفتگو کے ضمن میں، یہ بیان ہوا. دوبارہ تینوں نقطے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. پہلا کیا ہے کہ پہلا عزت ہے، عزت مسلمین ہے. عزت مسلمین ہے. عزت مسلمین کو بحال کرنا ضروری تھا. یعنی مسلمان اس وقت محتاج ہیں کسی کے قبلے کے. محتاج نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو کسی کو محتاج نہیں ہونا چاہیے اللہ کے سوا. ٹھیک ہے، دین اسلام جو دین کامل ہے،
کامل ہوتے ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم کمال تک پہنچے، اس دین کے لیے یہ ایک عیب ہے کہ وہ یہودیوں کے قبلے کے محتاج ہوں. احتیاج ختم ہونا چاہیے، اور اس کو بار بار یہودی بیان بھی کر رہے ہیں اور تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر دین ہمارے سے نہیں لیا تو قبلہ کیوں لے رہے ہو؟ قبلہ ہمارا لیا تو دین بھی ہمارا لے لو. ٹھیک ہے، یہ مشکلات، یہ پریشانی رسول اللہ کے لیے ہیں. یہ ایک وجہ ہے کہ استقلال کے لیے، عزت کی بحالی کے لیے ضروری تھا یہ، اس لیے رسول اللہ انتظار فرما رہے تھے. 2، تورات میں اور انجیل میں رسول اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، رسول اللہ کے خاتمیت اور آپ کے آخری نبی ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو بیان ہوئی ہے وہ کیا تھی؟ یہ تھے کہ جو آخری نبی آئے گا 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا. بیان ہوا، یعنی تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اور ان کے علماء ان کو پتہ بھی ہے، ان کو علم بھی ہے. انہوں نے بتایا نہیں پتا، لیکن علماء بنی اسرائیل کو، علماء مسیحیوں کو پتہ تھا کہ ان کے اپنے کتاب میں، الہی کتاب میں یہ نشانی بیان ہوئی کہ رسول اللہ کی نشانیوں میں سے آخری پیغمبر ہونے کے حوالے سے یہ کہ آپ نے یصلی قبلتین، آپ نماز پڑھیں گے 2 قبلوں کی طرف، پتہ تھا ان کو. اسی لیے آپ دیکھیں اسی 144 نمبر کے آخر میں اس حصے میں خداوند متعال بیان فرما رہا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یقیناً وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، جو اہل کتاب ہیں، لَيَعْلَمُونَ، لام تاکید کے لیے، یعلمون کا کیا معنی ہے؟ وہ جانتے تھے، لام آ گیا، اس کا مطلب وہ حتماً جانتے تھے، تاکید کے لیے، یعنی ڈبل تاکید ہے، یعنی 100%. وہ جانتے تھے کہ انہ الحق من ربہم، یہ جو قبلے کا حکم آیا نا، قبلہ جدید اور نئے قبلے کا جو حکم آیا ہے، یہ حق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. یہ جانتے تھے یہ، اس کا مطلب یہ جانتے تھے، علم رکھتے تھے. اس کا مطلب ہے وہاں پہ یہ پیشن گوئی موجود تھی، یہ نشانی بیان ہوئی تھی. اس لیے بھی ضروری تھا کہ قبلہ کو جو چینج کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ نشانی ظاہر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وہ پیشن گوئی غلط ہوگی، تورات و زبور میں وہ جو نقطہ ہے وہ غلط ثابت ہوگا. لیکن جانتے تھے، جاننے کے باوجود بھی کیا کرتے تھے؟ یہ کتمان کرتے تھے، چھپاتے تھے. اس کا مطلب ہے جاہل نہیں تھے، یہ جاہل نہیں تھے، عالم تھے. بس اس کا مطلب ہے اگر ایک شخص عالم ہو، ممکن ہے وہ اس کے باوجود بھی کتمان علم کرے. ممکن ہے ایک انسان جاہل ہو، اس کے لیے معافی ہو، پتہ نہیں تھا نا مجھے، آپ کیسے یا خدا مجھے پتہ نہیں تھا. لیکن جو پتہ تھا اور وہ چھپا رہا، اس کے لیے تو عذاب ڈبل ہے نا. اس کے لیے پتہ تھا، علم تھا، سب کچھ تھا، معرفت تھی، حقیقت کا پتہ تھا، حق کا پتہ تھا، پھر بھی تم نے جو ہے نا اس کو کیوں کتمان کیا، کیوں چھپایا تم نے؟ بس کس کا مطلب ہے 144 آیت میں، اسی آیت کے آخر میں اس علم کو بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جانتے تھے. لہٰذا یہ بھی جانتے تھے، اب رسول اللہ بھی جانتے ہیں. ظاہر ہے جب ان کے بنی اسرائیل کے انبیاء جب جانتے ہیں تو رسول خدا اس علم الہی کے مطابق جانتے ہیں کہ قبلے نے تبدیل ہونا ہے. اسی لیے آپ کا انتظار، پس انتظار کی ایک وجہ کیا تھی؟ استقلال تھا، عزت کی بحالی تھی. ٹھیک ہے، مستقل ہونا تھا، احتیاج کو ختم کرنا تھا. دوسرا پیشن گوئی تھی اور یہ ہونا تھا. اور تیسرا یہ کہ اصلاً جو قبلہ ہے، کعبہ جو قبلہ ہے، اس کی قدامت، اس کی جو تاریخی لحاظ سے اس کی جو ابتدا ہوئی وہ تو اس سے سب سے پہلے ہے نا. وہ تو قدیمی ترین، آیا بیت المقدس پہلے ہے یا قبلہ کعبہ پہلے تعمیر ہوئی ہے؟ تو کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، انبیاء نے اس کی طرف جو ہے نا عبادت کی ہے. ٹھیک ہے، بیت المقدس میں بہت سے نبی، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، بہت سے پیغمبر، حضرت موسیٰ، حضرت بہت سے اولو العزم نبی اور غیر اولو العزم نبی، انہوں نے آ کر عبادت کی ہے. لیکن قدامت کے لحاظ سے، تاریخی قدامت کے لحاظ سے پہلے کون سا قبلہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا. اور یہ قبلہ پتہ ہے کہ یہ سیاسی طور پر ان بت گدھے کی وجہ سے، جہاں پہ بت رکھا ہوا تھا خانہ کعبہ میں، بتوں کا اڈا بنایا ہوا تھا، اس وجہ سے تاکہ یہ بلیم نہ آئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور یہ کہیں کہ یہ دیکھو ہم بھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یہ ہمارے بت پڑے ہوئے حبل و منات و لات و سارے، اور یہ بھی دیکھو ان کا رخ بھی ہمارے بتوں کی طرف ہے، یہ بھی اصل میں ہمارے بتوں کی بات کرے. اس سے بچانے کے لیے کچھ عرصے کے لیے قبلے کو تبدیل کیا گیا، لیکن اصل قبلہ وہی ہے کعبہ. جسے
حضرت آدم علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی ہے، ان 3 وجہوں کی وجہ سے ہے کہ رسول اللہ انتظار کے کیفیت میں، انتظار کے حالت میں اور دعا فرما رہے ہیں، اور تمنا آپ کی ہے کہ وہی کعبہ ابراہیم ان کے جد اسماعیل کا بنا ہوا قبلہ دوبارہ بحال ہو. ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جزیرے عرب ہے نا، حجاز ہے، حجاز میں ضرورت ہے اس بات کی کہ کعبہ حجاز کے اندر ہو، تاکہ جو غیر نان مسلم ہے وہ بھی آ جائے اسلام کی طرف، ان کے لیے بھی آسانی ہو. ضروری تھا، لہٰذا یہاں پہ اعلان ہوا کہ اے رسول آپ کے چہرے کا جو مڑنا ہے اس کو ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، اب آپ کے چہرے کو ہم موڑ رہے ہیں کس طرف؟ اس قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں، جس سے آپ راضی ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ، پس اے رسول آپ مڑ جائیے، اپنے چہرے کو موڑ دیجئے. ان 2 آیتوں میں 2 دفعہ حکم آیا کہ آپ اپنے چہرے کو موڑ لیں. 150 نمبر آیت میں بھی دوبارہ یہ آیا ہے، یعنی 3 دفعہ موڑنے کا حکم آیا ہوا ہے. یہاں پہ تکرار ہے کیا؟ یہ تکرار ہے، ویسی نعوذ باللہ یہ تکرار فضول ہے، یعنی نہیں ہونا چاہیے تنہائی. مفسرین نے بیان کیا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اس کے بعد دوبارہ آیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ. پھر آیا فولو یعنی موڑ لو، ولا یولی سے، یولی سے یعنی موڑ لو، ولا مدبران مثلا موڑنے کا معنی ہے. فولی وجہ کا، وجہ یعنی چہرہ، موڑ لو اپنے چہرے کو. کہاں پہ؟ مسجد الحرام کی طرف. دوبارہ آیا جہاں بھی تم ہو موڑ لو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف. دوبارہ 150 نمبر میں آیا کہ موڑ لو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف. اس کیا مطلب ہے؟ اس کا بار بار آ رہا ہے موڑ لو. یہاں پہ محسنین فرماتے ہیں فرق ہے، اس کی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ جہاں پر پہلی دفعہ ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ اے رسول ہم آپ کے چہرے کو مڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بس آپ موڑ لو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف. یہاں سے مراد خود رسول اللہ کی ذات مراد ہے، اور آپ کے رضایت کا اعلان کے ساتھ کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ راضی ہیں بس اپنے چہرے کو موڑ لو قبلے کی طرف جس سے آپ راضی ہیں. ٹھیک ہے، ایک امام ہونے کی حیثیت، ایک رہبر ہونے کی حیثیت، ایک پیغمبر ہونے کی حیثیت سے، امت کے رہبر ہونے کی حیثیت سے آپ کی چاہت کے مطابق اعلان ہو رہا ہے ہو گیا کام، تبدیلی واقع ہو گئی ہے، حکم آ چکا ہے، آرڈر آ چکے ہیں. اب فولی وجہ کا سنگولر کا صیغہ آ رہا ہے، واحد صیغہ آ رہا ہے کہ آپ موڑ لو اپنے چہرے کو. اس کا مطلب ہے یہ امت کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ کی چاہت کے مطابق آپ کی رضا کے ساتھ موڑنے کا اعلان ہو رہا ہے. اور دوسرے میں کیا ہے؟ امت کے اعتبار سے ہے، وہاں پہ ایمان کے اعتبار سے ہے کہ آپ موڑ لیں آپ کی چاہت کے مطابق. دوبارہ آیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں پر بھی ہو اے مسلمانوں امت رسول ہونے کی حیثیت سے تمہارا بھی یہ کام ہے کہ اپنے چہروں کو موڑ لو. امام ہونے کی حیثیت سے الگ، امت کے افراد ہونے کی حیثیت سے الگ. کیوں؟ اس لیے کہ پروپیگنڈا مشینری اپنے اوج پہ تھا اس وقت. رسول اللہ کے لیے تو اعلان ہو گیا آپ موڑ لیں، خود باقی کیا کریں؟ پروپیگنڈا شروع ہو گیا. دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو عارضی طور پر ہے، یہ آیا ان کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتے تھے نا ہمارے محتاج رہیں، لہٰذا انہوں نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. جس طرح آج کل سیاسی میدان میں پاکستان میں ہو رہا ہے، کبھی ادھر سے کوئی آ رہا ہے، کبھی ادھر سے کوئی آ رہا ہے، پھر اندر کھچڑی پک رہی ہے، کوئی اور بیان دے رہا ہے، تو انسان جو ہے وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. ہو کیا رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہاں پہ بھی یہ ہوا کہ حکم تو آ گیا، کہنے والوں نے کہا نہیں یہ تو رسول کے ساتھ مربوط ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے. اتنے سالوں سال تم قبلے کی طرف نماز پڑھے، وہ کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ نسخ ممکن نہیں ہے، منسوخیت ممکن نہیں ہے. یہودی نسخ کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایک حکم چلا آ رہا ہے وہ کبھی کینسل نہیں ہو سکتا. لیکن اسلام میں یہ ہے اللہ کے اختیار میں، اللہ اپنے مصلحت کے تحت حکم لاگو کرے، بعد میں مصلحت ختم ہو جائے حکم جو ہے وہ دوبارہ اور چینج کرے. وہ تو اللہ کے، کیوں اللہ کے ہاتھ کو ید اللہ مغلولہ تو نہیں ہے نا، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تو نہیں ہے. انسان کوشش کرتے کہ اللہ کا بھی ہاتھ بن جائے نعوذ باللہ اور مجبور ہو جائے، نہیں، بالکل تبدیلی ممکن نہیں ہے، ترمیم ممکن نہیں ہے. ہمارے بقول ترمیم، آئین میں ترمیم ممکن نہیں ہے. خدا ہے، خدا کے اختیار ہے، اپنی قدرت و طاقت و حکمت کے تحت زمانے کے لحاظ سے اور سیاسی حوالے سے، ماحول کے لحاظ سے عزت و آبرو کو سامنے رکھتے ہوئے حکم کو چینج بھی کر سکتا ہے. یہ تو کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، یہ تو عین عقل ہے، عقلی کام ہے، یہ تو فطری کام ہے. یہ تو
لہٰذا پہلا حکم امام ہونے کی حیثیت سے، پیغمبر ہونے کی حیثیت، دوسرا امت کے لحاظ سے، امت ہونے کی حیثیت سے ہے۔ اس کے بعد 150 نمبر آیت میں آپ دیکھیں، وہاں پہ بھی حکم ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے چہرے کو موڑ لے، حکم آ چکا ہے، موڑ لے۔ دیکھیں اللہ وہاں پہ جو علت بیان کی، باقاعدہ علت بیان کی ہے، تیسرے نمبر پر جب کہا کہ اپنے چہرے کو موڑ لیں، وہاں پہ باقاعدہ علت بیان ہے، وہ کیا ہے؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کا اعتراض باقی رہے، ان کی حجت جو ہے وہ باقی رہے۔ دیکھ لیا آپ نے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کتاب میں آ چکے ہیں کہ نبی کی نشانی میں سے کیا ہے؟ وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے۔ اگر یہ حکم جدید نہ آیا، پرانا قبلہ باقی رہا اپنی جگہ پر، کیا ہوگا؟ اپنی حجت قائم کر سکیں گے، اعتراض کر سکیں گے۔ یہ تو نبی آخر نہیں ہے، یہ تو نبی آخر، کیونکہ نشانی تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہمیں علم ہے، ہمیں معرفت ہے کہ انہوں نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی، تو 1 قبلے کی طرف نماز ہے، لہٰذا یہ آخری نبی نہیں۔ لہٰذا تیسری دفعہ جو چہرے کو موڑنے کا حکم دیا 150 نمبر سورہ بقرہ کی آیت میں، اس لیے ہے تاکہ اب جو حکم آ رہا ہے اس میں یہ بھی بیان ہو کہ یہودی اور مسیحی حجت قائم نہ کر سکیں دین اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، پیغمبر کے خلاف، ہمارے اس آئین کے خلاف، دین کے اس سسٹم کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں۔ نہیں پتہ واضح ہوا یا نہیں ہوا، لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود وہ چھپا رہے ہیں، جاننے کے باوجود چھپا رہے ہیں۔ اور آیت اللہ جوادی عاملی تفسیر تسنیم میں کیا لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں سے مراد علماء بنی اسرائیل ہے جو چھپا رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہ سارے یہودی ایسا ہوں، کہ ایسے نہیں کہ وہ جو یہاں پہ جو بیان ہوا ہے کہ جن کو تعلیم دی گئی ہے وہ جانتے تھے کہ حق پروردگار کی طرف سے ہے، ان کے پروردگار کی طرف سے۔ یہاں سے مراد بنی اسرائیل کے علماء ہیں، نہ کہ عام لوگ، کیونکہ عام لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو اسلام لا چکے ہیں، اس وقت لے کے آگے اور قبلہ جدید کے طرف وہ رخ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں لیکن علم سے منکر ہے، انکاری ہے؟ نہیں، یہاں سے مراد ان کے علماء مراد ہے، کیونکہ علماء نے تحریف کی ہے۔ سارے مسائل کے حق دین اعتبار سے فتنوں کی جڑ جو ہے اور خود علماء کرام ہے، فتنوں کی جڑ، انتشار کی جڑ، افتراق کی جڑ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں عام لوگ ہیں؟ نہیں، علماء ہیں جو جانتے ہیں، جاننے کے باوجود اپنے مفادات کی خاطر کتمان علم کرتے ہیں۔ قرآن نے بار بار بیان کیا یہ۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں 100% کہ یہ حق ہے، باطل نہیں ہے۔ جو دوسرا قبلہ ہے وہ حق ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ تاکید ہے، حق ہے مِن ربہم، ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے۔ یعنی رب ہونے کی حیثیت سے تربیت کی ذمہ داری کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ رب ہے نا، اس رب نے اس تربیتی سسٹم کے تحت، مصلحت کے تحت چینج کیا ہے، یہ ان کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی نہیں ماننے کے لیے تیار۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ علم ہے لیکن پھر بھی چھپا رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ عناد ہے، دشمنی ہے، دشمنی ہے۔ اگر انسان، دشمنی 2 طرح کی، ایک طرف ہم بھی تو دشمن ہیں نا، باطل کے ہم بھی دشمن ہیں، امریکہ کے ہم بھی دشمن ہیں، اسرائیل کے ہم بھی دشمن ہیں، باطل قوتوں کے ہم بھی دشمن ہیں، شیطان کے ہم بھی دشمن ہیں، وہ بھی ہمارے دشمن ہیں۔ پر دشمنی کی 2 قسمیں ہوئی نا، ایک دشمنی ہے جو حق کے بل بوتے پر ہے، اس دشمنی کے پیچھے دلیل ہے، اس دشمنی کے پیچھے آیات ہے، اس دشمنی کے پیچھے عقل ہے، ٹھیک ہے، اس دشمنی کے پیچھے دلیل موجود ہے، اس دشمنی کے پیچھے دین کی حمایت موجود ہے۔ مثلا شیطان کے ساتھ دشمنی، انسان شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، دشمنی کرو، دوستی مت کرنا، دلیل موجود ہے، اس کی شیطنت، اس کے وعدے سب موجود ہے، اس کے شیطانی کاموں کا جو اعلان ہے وہ سب موجود ہے، یہ دلیل ہے۔ یہ دشمنی برحق دشمنی، براعت اس چیز کو کہتا ہے، تولا تبرہ میں تبرہ کیوں ضروری ہے؟ یہی ہے، دشمنی کا اظہار کرے، دل میں کم از کم دشمنی رکھے۔ فروع دین میں سے ایک دشمنی رکھنا ہے، نفرت رکھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں پہلا کام لا ہے۔ آپ سبحان رب العظیم، سبحان رب العالی کہتے ہیں، پہلا کام براعت ہے۔ سبحان کسے کہتے ہیں؟ تسبیح۔ تسبیح یعنی خدا کو منزہ سمجھنا، انکاری ہونا کہ پروردگار عالم کسی بھی صفت انسانی کے تحت نہیں ہے، کوئی بھی صفت انسانی اور مادی خدا کے لیے نہیں ہے، نہ جسم کا محتاج، نہ زمانے کا محتاج، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ منفی کر رہے ہیں نا، نیگیٹو طرف آپ جا رہے ہیں۔ یعنی پہلے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ نفی کرنا ہے، پھر آپ نے کہنا ہے ہاں
سبحان ربی العظیم و بحمدہ. حمد یعنی آپ صفتوں کو آپ کے ساتھ، خدا کے ساتھ مربوط کر رہے ہیں. خدا ان صفات کا مالک ہے، ٹھیک ہے. لیکن تسبیح میں کیا کرتے ہیں آپ؟ انکاری ہوتے ہیں کہ ان صفات منفی، صفات انسانی سے مبرہ ہے خدا. دونوں چیزیں ضرورت ہوتی ہیں، دشمنی بھی ہو دوستی بھی ہو، لیکن دشمنی کے لیے پیچھے دلیل موجود ہونا چاہیے، قرآن موجود ہونا چاہیے، عقل کہتی ہو کہ ہاں یہ دشمنی صحیح ہے. یہاں پہ جو علماء سو، جو یہودی علماء ہیں، مسیحی علماء ہیں، وہ کیا، کون سی دشمنی ہے؟ عداوت کون سی ہے؟ باطل عداوت ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، صرف دشمنی ہے. دشمنی صرف مفاد کی خاطر دشمنی ہے. دکان بند ہو رہا ہے ان کا، کیونکہ اگر اسلام کی طرف آئیں گے تو وہ دین تو ختم، ان کا پیسہ، ان کا مقام، ان کی سلطنت، ان کا جاہ و جلال، ان کا جو بڑا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا. لہٰذا اس مفادات کی خاطر مجبور ہیں اس دشمنی کی وجہ سے کہ وہ کیا کریں، اس کو چھپائیں، اس علم کو چھپائیں. لہٰذا اگر دشمنی کے پیچھے اناد ہو، دشمنی ہو، جیسے اندھی دشمنی کہتے ہیں، اندھا پنی کہتے ہیں، اگر یہ ہو تو یہ علم کا دشمن ہے. معرفت کو زائل کر دیتا ہے یہ دل، عقل کو بند کر دیتا ہے یہ دل، عقل کو بے نور کر دیتا ہے. یہ عقل کی جو ہے وہ دلائل ختم ہو جاتے ہیں، عقل کی پھر بس نہیں چلتی، ٹھیک ہے نا. جو دشمنی آپ نے اپنے لیے معین کی ہے، جو دشمنی، جو عداوت حق ہے، اس کے پیچھے دلیل ہے. عقل کہتی ہے، شریعت کہتی ہے، دین کہتا ہے، پیغمبر نے فرمایا یہ دشمنی ہونی چاہیے، یہ تمہاری پہچان ہے، ورنہ طاغوت بڑھتا جائے گا. یہاں پر اگلی آیت میں یہ بیان ہوا ہے، ان کی عداوت بیان ہوئی ہے. ان کو علم ہے لیکن ان کو چھپا رہے، کتمان کر رہے ہیں. وجہ کیا؟ عداوت. اور عداوت اتنی حد تک بڑھ گئی ہے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے رسول اگر آپ ان اہل کتاب کو، ان علماء کو، اگر آپ بِكُلِّ آیَةٍ، کوئی بھی نشانی لائیں ان کے لیے، دیں ان کو، معجزہ دکھائیں اور آیتیں دکھائیں، کوئی اور نشانی مانگے وہ بھی دیں کہ یہ قبلہ اصلی ہے، خدا کی طرف سے ہے، پھر بھی یہ فَاتَّبِعُوا مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، آپ کے قبلے کی اتباع کبھی بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس حد کو بیان کر رہے ہیں. علم ہے، کتمان کر رہے ہیں. علم کے ہوتے ہوئے تو کتمان نہیں ہونا چاہیے، قبول ہونا چاہیے. وجہ ہے کتمان اور چھپانے کی، عداوت ہے، دشمنی ہے. دشمنی کی حد اتنی ہے کہ اے رسول آپ کوئی بھی نشانی اور کوئی بھی معجزہ ان کو دکھائیں، اس دوسرے قبلے کے حق ہونے کے بارے میں کبھی بھی اس کے اتباع نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ، اور آپ بھی کبھی ان کے قبلے کے اتباع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں کر رہے، رسول بھی نہیں کر رہے. وجہ ہے، دلیل ہے نا. آپ کہیں گے دونوں برابر ہو گئے، نعوذ باللہ، وہ بھی نہیں کر رہے تو یہ بھی، یہ بدلا ہو گیا. نہیں، وہ نہیں کر رہے عداوت دشمنی کی خاطر ہے، اور رسول اللہ نہیں کر رہے دین کی خاطر. یہ دونوں میں یہ فرق ہے. وہ نہیں کر رہے اپنے عناد کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے نہیں کر رہے، رسول اللہ خدا کے حکم کی وجہ سے. دونوں میں فرق ہے. یہ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو تسلیم نہیں کرتے. چی جائے کہ یہ تم آپ کے قبلے کی طرف آئے، یعنی مسیحی ان کے قبلے کو قبول نہیں کرتے اور یہودی ان کے قبلے کو قبول نہیں کرتے. دونوں کے قبلوں میں فرق ہے. مسیحی بیت المقدس کے شرق کی طرف، جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت ہے، اس کو قبلہ مانتے ہیں، لیکن یہودی غرب کو قبلہ مانتے ہیں. دونوں فرق ہے. یہ دونوں اپنے اپنے قبلے کے قائل نہیں ہیں. تو کیسے یہ جو باطل ایک دوسرے کے ساتھ بظاہر متحد رہنے والے دو ادھیان جو ہے یہ قبلے کی طرف ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے جب تیار نہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حق قبلے کو قبول کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے رسول اگر آپ ان کے، ایک جو بہت ہی اہم ہے، ہمارے قبلہ ماشاءاللہ تشریف فرمائے، بہت ہی معذرت ان کی موجودگی میں، مہمان بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ان کے سعادت ہے ہمارے لیے کہ ضرورت ہمارے جو ہے اصلاح بھی فرمائیں گے. حتماً خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب دونوں کو. پھر ایک اور بہت اہم نقطہ خداوند متعال ارشاد فرما رہے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اے رسول اگر آپ نے بھی نا قبلے کے اس موضوع میں آپ نے بھی اگر ان کے ہوس کی پیروی کی، آپ بھی ظالمون میں سے ہو جائیں گے. دیکھیں کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے. فرض محال، اسے کہتے ہیں جملہ شرطیہ.
جملہ شرطیہ میں ضروری نہیں کہ وہ کام ہو. مثلا اگر کوئی بندہ ایک بوڑھا 100 سال کا بوڑھا کہ اگر میں دوبارہ جوان ہو جاؤں تو میں 10 شادیاں کروں گا, تو نہ تو نے جوان ہونا ہے نہ تو نے 10 شادیاں, اگر ہے نا شرطیہ ہے. یہاں پہ یہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہو. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ رسول اللہ سے فرما رہے ہیں, لیکن کہہ کون رہے ہیں؟ ملت کو کہہ رہے ہیں, انسانوں کو کہہ رہے ہیں. اگر ہم اس کو نہ مانیں, یعنی یہ بھی اپنے صحیح ہے, ہم کہیں نہیں ڈائریکٹلی طور پر رسول اللہ اس کا مخاطب ہیں, تو یہاں پہ بھی رسول اللہ کے بارے میں یہ ممکن ہے نا بتایا جائے. رسول اللہ ملت کا فرد ہے نا, امت کا حصہ ہے نا, رہبر امت ہے, لیکن مسلمان ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بتانا یہ چاہتے ہیں, اس اہمیت کو بتانا چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں ایسا نہیں کہ قانون سب کے لیے برابر نہ ہو, سب کے لیے برابر ہے. قانون سب کے لیے برابر, پاکستان میں بار بار یہ تکرار ہوتا ہے قانون سب کے لیے برابر ہے, لیکن یہ نظام آج نہ آیا نہ مشکل ہے, بہت مشکل لگ رہا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو. یہاں پہ بھی یہ فرما رہے ہیں, جملہ شرطی ہے, اگر اے رسول آپ نے ان کے, یعنی یہی یہودی عیسائی جو قبلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ہوس کا شکار ہے نا, ایک تیر سے 2 شکار کیا, ایک تو بتایا کہ یہ خود ہوس کا شکار ہے, فرمایا اگر آپ ان کے اس ہوس کا شکار ہو جائے, یعنی ان کی خواہشات کے پیرو بن جائے قبلے میں, آپ کہیں نعوذ باللہ کہ میں پہلا والا صحیح ہے, فرماتے ہیں اگر ایسا کیا, وہ بھی علم کے آنے کے بعد, علم بتایا کہ تورات زبور میں علم موجود ہے, اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ, اور یاد رکھو یقیناً اے رسول آپ بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. خدا کے فرمان کا انکار ظلم ہے, خدا کا فرمان کا انکار ظلم ہے, اس کے آخری حد شرک ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ سارے ظلم کے اس میں آتے, زمرے میں آتے ہیں. کیا بتانا چاہ رہے ہیں رسول اللہ سے کہ اگر آپ نے بھی اگر ان کی ہوائے پیروی کی اور نہ مانا, نعوذ باللہ, فرض محال, یعنی یہ ہو نہیں سکتا, لیکن ہمیں بتانے کے لیے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے بتانا ہے. اس موضوع میں اگر رسول اللہ نے بھی اگر انکاری ہوئے اور اس کو نہ مانا اور ان کی طرف چلے گئے, ان کی پارٹی میں اگر شامل ہو جائیں, تو یاد رکھنا یہ ظالموں میں ہو جائیں گے, اور ظالموں کے لیے سزا ہے, سزا ہے, اور سزا کے لیے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے, چاہے رسول اللہ کی ذات ہو چاہے عام انسان ہو, عام مسلمان ہو. ایک یہ. دوسرا, ملت کو ہوشیار کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ, خبردار ہو جاؤ. رسول اللہ بھی اگر خدا کے حکم اور فرمان سے اگر پیچھے ہٹے تو ان کے لیے سزا ہے, تو ہم کیا چیز ہے. خبردار کرنا چاہتا ہے, ہوشیار کرنا چاہتا ہے کہ خبردار ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اہمال کا شکار ہو جاؤ, سست ہو جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ دین سے, دینی قوانین سے. خبردار, یہاں پہ کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے. جہاں پہ برابری ہے وہاں پہ رعایت بھی نہیں ہے, سب کے لیے سزا ہے اگر کوئی پیچھے ہٹے اور منکر دین ہو جائے اور کسی حکم کا انکاری ہو جائے. اور تیسرا فرماتے ہیں دینی معاملات شرع میں رسول اللہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو حتیٰ کہ شریعت میں بھی, شرعی اور دینی معاملات میں بھی خود رسول اللہ کو بھی کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. چیز ہے کہ کسی کو حاصل ہو, کسی کو نہیں ہے کہ وہ خلیفہ چنے, کسی کو نہیں ہے کوئی اپنا منصب کا اعلان کرے. دین اتنا اہم ہے کہ دین خدا کی طرف سے آ رہا ہے, رب کی طرف سے آ رہا ہے. قبلے کو آپ دیکھ لیں, قبلے میں بھی حتیٰ رسول اللہ کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے, دوسرے معاملات میں بھی رسول اللہ کو کوئی اختیار نہیں ہے. خود خدا کی طرف سے ڈائریکٹ آرڈر آئے گا, اور اس کے بعد وہ رسول اللہ اس آرڈر کو آگے جو ہے وہ کنوے کریں گے. یہ ہے, یہ بتانے کے لیے, یعنی دینی لحاظ سے سب برابر ہیں. دوسرا, ہوشیار و خبردار ہو جاؤ. تیسرا, رسول اللہ کو بعنوان نبی جعل کرنے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے, تبدیلی کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے. جو ہوگا حکم خدا کے تحت ہوگا, حکم خدا آئے گا, جبریل لے کے آئے گا, پھر رسول اللہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. انشاءاللہ یہ موضوع انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا خداوند متعال کے تائید سے اور آپ کے توفیقات سے. یہ موضوع جو ہے وہ تفسیر ترتیبی بہت ہی اہم ہے آپ لوگوں کی. یہ واقعی صبر ہے کہ تشریف لاتے ہیں اور سنتے ہیں, اور انشاءاللہ خداوند متعال آپ کو سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ سب کا یہاں پہ تشریف رکھنا اپنی عبادت شمار فرمائے. پروردگار عالم کے حضور میں دعا کرتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں انبیاء, اولیاء, اوصیاء, شہداء. مہربانی. تو اس کا اجر ہم تمام شہداء اسلام, شہداء مدافع حرم, شہداء انقلاب, شہداء غزہ و شہداء لبنان و شہداء یمن و شام کی طرف, اور حاضرین کے تمام مرحومین کی طرف پروردگارہ ان کے درجات کو بلند فرما.